بسم الله الرحمن الرحيم. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقال الله تعالى في سورة الزلزال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، شکر سب اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، عبادت کی توفیق نصیب فرمائی، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گامزن فرمایا، نیکی اور بدی کی دونوں راہیں ہموار فرمائی، بتایا کہ نیکی کی راہ پر چلو گے تو جنت پاؤ گے، بدی کا راستہ، برائی کا راستہ اختیار کرو گے تو ٹھوکریں کھاؤ گے، اور یہ ٹھوکریں تمہیں جہنم تک بھی لے جا سکتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے سارے نبیوں کے بعد آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی رسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کرے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت کی پیروی ہمارا مشن بن جائے، ہمارا پیشن بن جائے، اور ہمارے لیے راہ نجات بنے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہر سننے والے کو حوض کوثر سے محروم نہ فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ فرمائے، آمین یا رب۔ حاضرین جمعہ، عمائدین شہر، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے 3 طرح کی آیتیں پڑھی ہیں، 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18، 19 اور 20 پڑھی۔
اس کے بعد سورۃ الانعام کی آیت نمبر 120، پھر آخر میں سورۃ الزلزلہ کی آخری آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ سورۃ الحشر کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر آدمی یہ سوچے کہ اس نے کل کی تیاری کیا کی ہے، آخرت کی دن کی تیاری اس نے کیسے کی ہے، کیا اس نے کل کے لیے رکھا ہے۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے ہر اعمال سے باخبر ہے، ہر کام سے باخبر ہے، تمہاری نیکیوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری برائیوں کو بھی جانتا ہے۔ اے برائیوں پہ پردہ ڈالنے والے، ہم لغزش کرنے والے ہیں، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، آمین یا رب۔ پھر اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے خود کو ان کی خودی سے بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ بدکار لوگ ہیں، یہ بدکار ہیں، فاسق ہیں جو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ایک مومن اللہ کو نہیں بھولتا، ایک مومن خیر کی طرف آگے بڑھنے والا اللہ کو کبھی نہیں بھولتا۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اور ایک قاعدہ اللہ نے بتایا کہ جنتی جہنمی دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جنتی وہی کامیاب ہیں۔ دوسری آیت جو سورۃ الانعام کی میں نے پڑھی، اس میں اللہ نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو، چھوڑ دو، کیا چھوڑ دو؟ گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، چاہے وہ ظاہری گناہ ہو، چاہے وہ خفیہ اور چھپے ہوئے گناہ کی گناہ۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کھلے گناہ بھی چھوڑ دو، چھپے ہوئے گناہ بھی چھوڑ دو۔ کیوں؟ ظاہری گناہ تم خود دیکھ رہے ہو، پبلک دیکھ رہی ہے، عوام دیکھ رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ چھپے ہوئے گناہ تم سمجھ رہے ہو کہ چھپ رہے ہیں، لیکن وہ اللہ سے چھپے ہوئے نہیں، اللہ سے کوئی گناہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ جس رب ذوالجلال نے آپ کو پیدا کیا، اس سے آپ کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، بلکہ دلوں کے خیالات بھی اللہ اس سے باخبر ہے، لطیف ہے، الخبیر ہے، علیم ہے، اللہ الغیوب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اور یاد رکھو اللہ نے کہا ان الذین یکسبون الاثم، جو گناہ کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں وہ اپنے گناہوں کا ضرور بدلہ پائیں گے۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون، وہ اپنے گناہوں کا بدلہ ضرور پائیں گے، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو۔ آخرت کی رسوائی بڑی رسوائی ہے، اللہ ہمیں اس رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورۃ الزلزلہ کی، مشہور ہے، بارہا آپ نے سنی ہے، سمجھا بھی ہوگا، آج میں الگ طریقے سے اس کو سمجھاتا ہوں۔ وہ یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی ذرا برابر نیکی کرے گا وہ دیکھے گا، اور جو بھی ذرا برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ کیا دیکھے گا؟ کب دیکھے گا؟ کیسے دیکھے گا؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ برائی کریں، برائی لکھی جائے گی، اچھائی کریں، اچھائی بھی لکھی جائے گی۔ ہم اچھائی یاد رکھتے ہیں، برائیاں بھول جاتے ہیں، برائیاں بھول جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں لیکن ظلم بھول جاتے ہیں۔ اچھائیاں ہمیں بڑی یاد رہتی، مسجد کے لیے کیا خرچ کیا، گھر والی کو کیا دیا، گھر پر کیا خرچ کیا آپ کو یاد ہے، لیکن راہ چلتے روڈ پر رشتہ داروں کے ساتھ تم نے کیا برا کیا اس کی پرواہ نہیں اور تم بھول جاتے۔ لیکن یاد رکھو اللہ کو ہر چیز معلوم ہے، اور قیامت کے دن کیا ہوگا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، اس دن اللہ رب العزت کے دربار میں انسان جو بھی نیکی کیا ہے
وہ اپنے سامنے پائے گا، اپنے سامنے پائے گا، اور جو بھی برائی کیا ہے وہ بھی اپنے سامنے پائے گا. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ. لیکن برائی کے بارے میں سوچے گا، برائی کے بارے میں سوچے گا کاش کہ میری اور میری برائیوں کے درمیان ایک لمبی مسافت ہو. مجھے نظر رہا ہے تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا أَمَدًا بَعِيدًا. یہ برائیاں اس سے دور ہو جائیں، بس نظر نہ آئے اسے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اللہ اسی سے تمہیں ڈراتا ہے کہ کل قیامت کے دن کی رسوائی سے تم بچو. تو انسان جو بھی نیکی کرے گا وہ دیکھے گا، جو بھی برائی کرے گا وہ دیکھے گا. یہ آخرت کی بات ہوئی. رہی بات دنیا کی، دنیا میں بھی اگر اللہ چاہے تو آپ کی برائی آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. کئی سال پہلے آپ نے جرم کیا ہوگا، توبہ نہ کی ہوگی، یا پھر اللہ چاہے کہ اس دنیا میں ہی آپ کو رسوائی کرے تو کئی سالوں بعد آپ کی برائی آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. سوچو جب قیامت کے دن آ کر کھڑی ہو جائے گی تو کیا حشر ہوگا، کیا حشر ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ بعض برائیوں کی سزا اللہ دنیا ہی میں دیتے ہیں. میں آگے چل کر اس پر بات کروں. نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، حدیث نمبر 2553، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا برائی کسے کہتے ہیں، نیکی کسے کہتے ہیں. نیکی کس چڑیا کا نام ہے، برائی کس چڑیا کا نام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کو ایک چھوٹے سے الفاظ سے تعبیر کیا، البر حسن الخلق. نیکی اچھے اخلاق کا نام، نیک کیریکٹر کا نام نیکی ہے. اور برائی وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، برائی وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، جو تمہارے دل کو برا لگے اور تم ڈرو کہ کہیں لوگ مجھے یہ کرتے ہوئے نہ دیکھیں. انسان جب شروع میں چوری کرتا ہے، جب بچہ شروع میں جب چوری کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہیں لوگ تو نہیں دیکھ رہے، لوگ تو نہیں دیکھ رہے، اس کا دل اسے ملامت کر رہا ہے. وہی جب جوان ہو کر یا بوڑھا ہو کر چوری کرنے لگتا ہے تو وہ چور نہیں ہوتا، وہ ڈاکو ہوتا. عادت ہو گئی اس کو چوری کی، تو سب کے سامنے دھڑلے سے اٹھا لیتا ہے، سب کے سامنے اٹھا لیتا ہے. ڈاکو کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ڈکیتی کرے. چور اس کو کہتے ہیں جو کسی کے نظر نہ آنے پر اٹھا لے. تو ہم گناہوں کے ڈاکو ہو گئے، ہم گناہوں کے ڈاکو ہو گئے. ہمیں گناہوں سے شرم نہیں آتی، دل ہمارا ملامت نہیں کرتا، ہمیں برا نہیں لگتا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی یہ ہے کہ دل تمہارا غلط کہے تمہیں اور تم ڈرو کہ لوگ کہیں دیکھ نہ لیں. اور گھر میں بھی، حتیٰ کہ ایک نوجوان اپنی تنہائی میں بھی کچھ کرتا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اگر اس کا دل ملامت کرے، دل اسے کہے کہ تو غلط کر رہا ہے تو ابھی ایمان باقی ہے، ابھی شرم باقی ہے، ابھی غیرت باقی ہے. اگر دل ملامت کرنا چھوڑ دے تو دل مردہ ہے، دل پتھر ہے اور ایمان کمزور ہو چکا ہے. اللہ رب العزت کی فضل. محترم سامعین، گناہ کیا ہے؟ عربی زبان میں گناہ الاثم کا لفظ کس کے لیے آتا ہے؟ نیکی سے پیچھے رہ جانے کو، نیکی نہ کرنے کو اسم کہا جاتا ہے. نیکی سے پیچھے رہ جانا، نیکی کی طرف آگے نہ بڑھنا. قرآن مجید میں گناہ الاثم کا لفظ 48 مرتبہ آیا. کتنی مرتبہ؟ 48 ٹائمز آیا. مختلف معنی 6 معنوں میں مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے، جن میں سے ایک کفر کے معنی میں، جن میں سے ایک سزا کے معنی میں، جن میں سے ایک کبیرہ گناہوں کے بارے میں، جن میں سے ایک معنی حرام کام کے معنی میں آتا ہے. مختلف معنی اہل علم نے اس کے ذکر کیے. آئیے انسان گناہ کیوں کرتا ہے، گناہ کی تقسیمات کیا ہیں؟ مختصر. سب سے پہلے گناہ کی تقسیمیں. گناہ کس ٹائپ کے؟ ہم سب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ. 12 گناہ ہیں، لیکن ڈیفینیشن معلوم ہے آپ کو گناہ کبیرہ کا؟ گناہ صغیرہ کا ڈیفینیشن معلوم ہے؟ کسے کہتے ہیں گناہ صغیرہ؟ سب سے پہلے گناہ صغیرہ
گناہ صغیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جسے قرآن و حدیث میں گناہ کہا گیا لیکن اس پر کوئی وعید نہیں آئی، لعنت نہیں آئی، جہنم کی سزا نہیں سنائی گئی، یا یہ نہیں کہا گیا کہ تم کافر ہو جاؤ گے، یا یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں توبہ کرنا ضروری ہے۔ یہ چھوٹے گناہ، چھوٹے گناہ ہر انسان سے سرزد ہوتے ہیں، کبھی کبھار ایک مومن سے کبھی کبھار سرزد ہوتے ہیں۔ چھوٹے گناہ بھی بار بار ہو تو بڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹے گناہ بھی بار بار ہو تو بڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے پانی کا قطرہ بار بار پڑے تو پتھر کو بھی سوراخ کر دیتا ہے، تو چھوٹے گناہ بھی بار بار ہو تو بڑے ہو جاتے ہیں۔ آئیے کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ اگر یہ ڈیفینیشن میں دے دوں صرف، تو پورا دن اگر ہم توبہ کرتے رہیں تب بھی کافی ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، کون ہے ہم میں سے جھوٹ نہیں بولتے؟ جھوٹ بولنا ایک عام سی عادت ہے ہماری، بس پیشن بھی ہے، بزنس میں جھوٹ بولنا پیشن ہے ہمارا۔ مثال کے طور پر ہم نوجوانوں کی کیوں سب کی عادت بتاتا ہوں۔ موبائل ہے ہاتھ میں، کہاں ہے بھائی؟ بس 2 منٹ میں پہنچا، آپ کے قریب ہوں لیکن ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں، ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں ہے وہ، لیکن جھوٹ بول دیتا ہے، یا یہ کہہ دیتا ہے کہ بس آپ کو پہنچ ہی رہے ہوں گے، میں نے بھیج دیا پیسے، لیکن ابھی اس نے پیسے بھیجے نہیں، گوگل پے پہ جس پہ بھی کیا۔ جھوٹ بولنا ایک پیشن ہے ہمارا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر بزنس نہیں ہوتا، حالانکہ ایک کبیرہ گناہ۔ اور نوجوان شادی ہونے کے 1 سال 2 سال بعد آ کر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ شیخ بیوی سے جھوٹ بولنا شاید جائز ہے، کیونکہ اس کے بغیر گھر نہیں چلتا۔ آپ کے اندر اگر سچ ہے تو آپ کا گھر ضرور چلے گا، آپ کے دل میں کھوٹ ہے تب تم جھوٹ کا سہارا لیتے ہو، اور کمزور انسان ہی جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ مضبوط شخصیت کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتی۔ تو لہذا اپنے رشتے کو سچائی کی بنیاد پر رکھو، سچائی کی بنیاد پر رکھو۔ الغرض جھوٹ کے علاوہ خیانت بہت سارے گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس میں شریعت میں لعنت نہ آئی ہو، وعید جس میں لعنت آئی ہو، وعید آئی ہو، جہنم کی سزا سنائی گئی ہو، یا پھر یہ کہا گیا ہو کہ اگر کوئی انسان ایسا کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایسے گناہوں کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، اور یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ آج کل وائرل ہے، سنا ہوگا آپ نے کہ فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ خودکشی کرنے والے کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اب فتوے تو لوگ دے رہے ہیں کہ مرنے والی کو جہنم ہے، مرنے والی کو جنت ہے، اور کہنے والوں نے اتنا بھی ٹویٹ کر دیا کہ شہیدہ ہے وہ۔ الغرض خودکشی کبیرہ گناہ ہے، جرم ہے، جرم ہے۔ کسی گناہ سے، کسی تکلیف سے بھاگ جانا اس کا حل نہیں ہے۔ سب سے پہلے اسلامی بیداری چاہیے۔ اسلامی بیداری میں نوجوانوں سے پہلے اپنے بزرگوں سے کہوں گا، مرنے سے پہلے تمہیں کیا لالچ پڑی؟ بولے کیا کہہ رہے شیخ؟ مرنے سے پہلے لالچی ہو گئے ہو تم۔ اپنے بیٹے کے لیے جہیز چاہیے، اپنے بیٹے کو بھکاری بنا رہے ہو۔ اور شادی کرنے والے نوجوان سے کہوں گا، کیوں تو بھکاری بن رہا ہے؟ تجھے نیک لڑکی چاہیے، اللہ ضرور دے گا، ضرور دے گا۔ تجھے شرم نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی کہ جو تیرے بیوی کے باپ نے پلنگ دیا اس پلنگ پہ تو سوتا ہے، اس تکیے پہ تو سر رکھتا ہے، اس پلیٹ پہ تو کھاتا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری خودداری کہاں چلی گئی؟ ارے تیری جوانی پر تجھے بھروسہ نہیں، تیری غیرت پر گئی جو جہیز کے پیچھے پڑا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں عورتوں سے کہوں گا، وہ عورتیں جو ساس بنتی ہیں، وہ عورتیں جو ساس بنتی ہیں، کبھی تم نے بھی بہو کا موقع دیا ہے، بہو بنی ہو، اگر تمہارے ساتھ یہ جرم ہوا،
اور تم نے دوبارہ اپنی بہو کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے تو دنیا میں تم نے اپنا پورا بدلہ لیا. کیا پتا کہ تم زیادہ ظالم ہو اور اللہ کے پاس پکڑی جاؤ. اللہ کے پاس پکڑی جاؤ گی. اللہ سے ڈرو. اور بہو بننے والی نوجوان لڑکی, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اپنا تعلق اللہ سے بہتر بناؤ. ساری دنیا کی مصیبتیں تمہارے سامنے ہیچ ہو جائیں گی. اللہ سے مدد طلب کرو, اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے. الغرض, گناہوں کی کئی قسمیں ہیں. سب سے پہلے کچھ گناہ ہیں جو سمندر کے جھاگ کے برابر ہوتے ہیں. سمندر کا جو کف ہوتا ہے نا, کف کے برابر گناہ ہوتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو انسان دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے, اللہ رب العزت سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ اس کے معاف کر دے. بعض گناہ پہاڑوں کے مانند ہوتے ہیں, پہاڑوں کے مانند ہوتے ہیں. الغرض, گناہ بعض زبانی ہوتے ہیں, جیسے گالی دینا, غیر اللہ کی قسم کھانا. بعض گناہ انسان کے اعمال سے زد ہوتے ہیں, جیسے طواف, مزاروں کا طواف کرنا, یا کچھ ایسے کام کرنا جو شرکیہ کام ہو. الغرض, گناہوں کی مختلف قسمیں ہیں. گناہ ہوتے کیوں ہیں؟ گناہ ہوتے کیوں ہیں؟ اسباب کیا ہے؟ سب سے پہلا سبب, کئی اسباب ہیں علیہ نے ذکر کیے ہیں, ان میں سے پہلا سبب اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا. اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا. میں کچھ بھی کر لوں, کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا, مجھے کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ انسان دیکھتا ہے کہ کفر کے باوجود انہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے, شرک کے باوجود انہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ گناہوں سے میرا کچھ نہیں ہوگا. لیکن یاد رکھو, افامنوا مکر اللہ, افامنوا مکر اللہ, کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ کی تدبیر سے ناکام لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں. نمبر 2, اللہ کا جو عذاب اور پکڑ ہے, اس کا ڈر دل سے نکل جانا کہ اللہ سزا نہیں دیتا. لیکن یاد رکھو, اللہ کی سزا میں سے ایک سزا ہے کہ ڈھیل دیتا ہے, اور جب پکڑنے پر آتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. میں اکثر مثال دیتا ہوں, مچھلی پکڑنے والا جب گڑ ڈالتا ہے تو مچھلی آ کر کھانے لگے تو کھینچ لیتا ہے, نہیں کھینچتا. کوشش یہ کرتا ہے کہ مچھلی کھائے اور لے کر بھاگنے لگے. جب بھاگنے لگے تب کھینچتا ہے. یہی مچھلی پکڑنے کی علامت ہے. ورنہ مچھلی جب کھانے لگے تبھی کھینچے تو مچھلی کبھی نہیں ملے گی. اسی کو ڈھیل دینا کہتے ہیں. اللہ گناہوں میں چھوڑ دیتا ہے. آپ گناہ کرتے رہیں, کبھی پکڑ ہوتی, کبھی پکڑ نہیں ہوتی, مہلت دیتا ہے اللہ. جب گناہ میں غافل ہو جائے تب اللہ کی پکڑ آتی ہے. استدراج سب سے بڑا عذاب ہے. اللہ نے کہا سنستدرجهم من حیث, یعنی ڈھیل دے کر پکڑنا, یہ سب سے بڑا عذاب ہے. اللہ محفوظ رکھے. نمبر 3, آخرت کی فکر نہ ہو. انسان آخرت کو بھول جائے تو گناہ کرنے لگتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لما نسوا یوم الحساب, کیونکہ وہ آخرت کا دن بھول گئے اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں سزائیں دی. نمبر 4, شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو, شیطان تمہارا دشمن ہے, دشمن بناؤ اسے. لیکن ہم شیطان کو دوست بناتے ہیں. شاید انسانی شیطان ہو, چاہے باہر کے شیطان ہو, شیطان کو ہم دوست بناتے ہیں تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر بہک جاتے ہیں. نمبر 5, شہوات کی پیروی کرتے ہیں. یعنی انسان کو جو اچھا لگتا ہے, سود اچھا لگا سود, ہر وہ چیز جو برائی اچھی لگی اس کو اپنا لیا. آج شیطان کے ہتھ کنڈے بہت زیادہ ہیں اور ہم بھی بہکنے والے بہت زیادہ ہیں. نمبر 6 یا 7, ماحول اور معاشرہ بھی انسان کو بگاڑتا ہے. جی ہاں, مکہ اور مدینہ چلے جائیں, ماشاءاللہ وہاں کا پاک ماحول آپ کو پاک کرتا ہے, پاک رکھتا ہے. عبادت کے لیے, نماز کے لیے 5 وقت جانا برا نہیں لگتا, بالکل عادت سی ہے. وہی آپ دوسری جگہ چلے آتے ہیں, ماحول معاشرے کا اثر ہوتا ہے. جو بدکاروں کے درمیان رہتا ہے, بدکاری اور پیر پھسلنے کا زیادہ خدشہ رہتا ہے. الغرض,
گناہوں کی کئی قسمیں ہیں، اسباب بھی کئی ہیں. میں گناہوں کے چند اثرات آپ کے سامنے رکھوں گا. ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الداء والدواء میں اور دوسری کتاب الجواب الشافی میں کئی اسباب ذکر کیے ہیں، جن میں سے 10 میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے مختصر رکھنے. گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر. میں صرف ظاہری اسباب ذکر کروں گا، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. ظاہری، اور میں نے کچھ لے کر آئے. سب سے پہلے انسان اگر گناہ کرتا ہے یعنی کبیرہ گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا یا چھوٹے گناہ بار بار کرتا ہے، تو سب سے پہلی چیز جس سے محروم کر دیا جاتا ہے وہ علم ہے. علم اسے حاصل نہیں. نمبر 2، رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، برکت اڑ جاتی ہے اس کے پاس سے. علم سے مراد ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، لیکن شریعت کا علم حاصل نہیں ہوگا. میں آپ سب سے ایک بات پوچھوں، سب جو حاضر ہیں سب سے ایک بات پوچھوں، ہم سب کو قرآن کتنا یاد ہے؟ 5 وقت نمازوں میں ہم وہی 6-7 صورتیں ریپیٹ کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ 6-7 صورتیں بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتی تجوید کے ساتھ. اب بتائیے، کیا ہم علم سے محروم نہیں کر دیے گئے؟ کیا علم سے محروم نہیں ہے ہم؟ وہ علم جو آخرت کا علم ہے اس سے محروم ہے، ہم محروم کر دیے گئے ہیں. رہی بات رزق کی برکت اٹھا دی گئی ہے، یہ میں بولنے کی ضرورت نہیں، آپ خود محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. سورۃ الروم میں اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہمارے گناہوں کی وجہ سے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے. مسند احمد کی روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیحرم الرزق بذنب نفسه، کہ ایک بندہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اپنے گناہوں کے سبب رزق اٹھا دیا. نمبر 2، دنیا میں ہی اللہ سزا دے دیتا. بعض مرتبہ دنیا میں سزا مل جاتی. بہت مثالیں. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا لہم خزی فی الدنیا، اللہ دنیا میں بھی رسوا کرے گا. اللہ ہمیں رسوائی سے بچائے، آخرت کی رسوائی سے بچائے، آمین یا رب العالمین. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، صحیح لغیری ہے، امام ترمذی نے مختصر ذکر کیا ہے. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی جو اپنے باغیچے میں یا قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی. وہ عورت جاہلیت میں بدکاری کیا کرتی تھی، لیکن اللہ نے اسلام میں اسے بچا لیا. بات چیت میں مذاق میں شیطان نے بہکا دیا اور اپنا ہاتھ آگے انہوں نے کر دیا غلط ارادے سے. تو اس عورت نے کہا مہ دور ہو جا. وہ جاہلیت کی بات تھی، وہ جاہلیت میں ہم بدکاری کرتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا کی. یہ ہے دل، یہ زندہ دل ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے. کہا کہ جاہلیت میں ہم بدکاری کرتے تھے، اب اسلام میں اللہ نے ہمیں سے پاک کر رکھا. وہ اٹھے وہاں سے، ناراض ہو کر اٹھے. جیسے بھی اٹھے اٹھ کر چلنے لگے، اچانک دیوار سے سر ٹکرا گیا، سر پھٹ گیا. صحابی کا سر پھٹ گیا، خون رسنے لگا. پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، غلط کا ارادہ تھا اور اللہ نے مجھے فوراً سزا دے دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے اچھے بندے ہو، اللہ کے اچھے بندے ہو تم. اللہ جب اپنے کسی بندے سے خیر کرنا چاہتا ہے دنیا میں اسے سزا دے دیتا ہے. اگر کسی بندے سے برائی چاہتا ہے تو اس کے گناہوں کے ساتھ اسے روک لیتا ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو مکمل حساب کرے گا. اللہ مجھے اور آپ کو رسوائی سے بچائے، گناہوں سے بچائے. دنیا میں سزا مل جائے یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے. ایک بزنس مین سے میری ملاقات ہوئی. اس بندے نے کہا شیخ 22 سال پہلے میرا بزنس ڈوب گیا. وجہ یہ تھی کہ جہاں میں رہتا ہوں
سارے لوگ اللہ کے فضل کے بعد میرا در کھٹکھٹاتے تھے، علماء غیر علماء سب کھٹکھٹاتے تھے، میں سب کو مٹھیاں بھر کر دیا کرتا تھا، لیکن کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ سود نہ لو، سود نہ لو، غلط نہ کرو. اور مجھے بھی دینی علم اتنا نہیں تھا. آخر اللہ کا وہ وعدہ سچا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا کر ہی دم لیتا ہے، ملیامت کر دیتا ہے. میں کروڑ پتی تھا، کروڑوں کی جائیداد تھی، میرے گھر نوکروں کی بھرمار تھی. اس زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی، لیکن میرے گھر کے باہر 3 گاڑیاں تھیں، 3 ڈرائیور کھڑے ہوتے تھے. میرے بچوں کو کھلانے کے لیے میڈ میں نے رکھے تھے، کھانا کھلانے کے لیے میڈ رکھے تھے، بال بنانے کے لیے میڈ رکھے تھے. آج میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں. میں خوش ہوں اللہ سے، میں خوش ہوں کہ اللہ نے میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا میں دے دی، آخرت میں اللہ مجھے نہ دے. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمت ہم پر قائم ہے. شاعر کہتا ہے اذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. جب تم نعمتوں میں ہو تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ گناہ نعمتوں کو برباد کر دیتے ہیں. وحطها بطاعة رب العباد فإن رب العباد سريع النقم. اللہ کی اطاعتوں سے اللہ کی نعمتوں کی حفاظت کرو، شکر بجا لاؤ، کیونکہ اللہ بندوں کا رب بہت جلدی حساب لینے والا ہے، سزا دینے والا ہے. وَإِيَّاكَ وَالظُّلْمَ مَهْمَا اسْتَطَعْتَ. خبردار کبھی ظلم نہ کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا. اللہ اکبر. فَإِنَّ ظُلْمَ الْعِبَادِ شَدِيدَ اللِّخَمْ. کیونکہ بندوں پر ظلم بہت برا نتیجہ لے کر آتا ہے، بہت برا نتیجہ لے کر آتا ہے. بعض گناہ تمہیں دنیا میں سزا دے دیتے، دنیا میں تمہیں سزا ملتی ہے. مشہور حدیث ہے، وہ صحابی جب بائیں ہاتھ سے کھانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو انہوں نے کہا میں کھا نہیں سکتا دائیں ہاتھ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لستطاع، کبھی نہ کھا پاؤ گے. تو زندگی میں اس کا ہاتھ نہیں اٹھتا تھا، دائیں ہاتھ کبھی نہیں اٹھتا تھا اس کا. یہ گناہوں کی سزا ہے جو جلدی مل جاتی ہے. اللہ رب العزت ان میں سے بعض گناہ جن کی سزا جلدی مل جاتی ہے ضرور میں سنانا چاہوں گا. ترمذی کی ایک روایت میں 3 گناہ ذکر کیے. ایک زمین میں فساد مچانا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا. کتنے ہم میں جو والدین کا شکر نہیں کرتے، والدین کی قدر نہیں کرتے، والدین کی عزت نہیں کرتے. My wife is my life کہتے ہیں، زندگی ساری میرا گھر ہے کہتے ہیں، لیکن اس ماں کو بھول جاتے ہیں جس ماں نے اپنے آپ کو موت میں جھونک کر کے تمہیں جنم دیا. جس رات تم پیدا ہوئے، جس صبح تم پیدا ہوئے، ماں تمہیں اپنے موت میں اپنے آپ کو ڈھکل کر کے تمہیں جنم دیا. اور وہی ماں جب بیمار ہو جاتی ہے تو تم اس کی قدر نہیں کرتے، آئی سی یو میں پھینک کر تم اپنی ڈیوٹی پہ نکل جاتے ہو. وہی ماں بچپن میں 3 سال جب تم بیمار ہوئے تو بیمار ہو گئی، جب تم ہنسے تو خوش ہو گئی، جب تم روئے تو رونے لگی. اس ماں کو تم بھول جاتے ہو، اس باپ کو تم بھول جاتے ہو. یاد رکھو، جو بو گے وہ پاؤ گے، جو تم بو گے وہ پاؤ گے. اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ برا کرو گے، تمہارے بچے بھی تمہیں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر چلے جائیں گے، یا اس سے بھی برا اللہ تمہارے ساتھ کرے گا. والدین کی نافرمانی دنیا میں سزا کا مستحق بنا دیتی ہے. اور تیسری چیز، رشتہ داری کو توڑنے والا. رشتہ داری ہم سب توڑتے ہیں، اس میں ہم سب شامل ہیں. کب ملے آپ اپنے رشتہ داروں سے؟ آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں؟ اپنے والدین کے انتقال کے بعد کیا آپ اپنے چچا، آپ کی پھوپھی، آپ کی خالہ کا انتقال کر آپ کی خالہ اور آپ کے فلاں کا آپ خیال رکھتے ہیں؟
بس فون پہ پوچھ لیا کبھی کبھار عید میں، خبردار خبردار، رشتہ داری دنیا میں تمہیں سزا دلوا کر رہے گی. رشتہ داری جوڑو، رزق میں برکت آئے گی. رشتہ داری جوڑو، عمر لمبی ہوگی. اور اسی طرح سے گناہوں کے اثرات، اس میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے. گناہوں کے سبب ذلت اٹھانی پڑتی ہے. جیسے اللہ نے کہا لہم خزی فی الدنیا، بعض گناہوں کے سبب انسان زندگی میں رسوائی اٹھاتا ہے. بعض مرتبہ انسان بہت نیکیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن لوگ اسے برا بولتے ہیں. لوگ برا بولتے ہیں، لوگ نہیں بولتے. اللہ برا بلواتا ہے لوگوں سے، کیونکہ دکھاوا ہے خرچ کرنا، دکھاوا ہے نیکی کرنا. لیکن لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یہ برا ہے، کہتے ہیں لوگ برا کہتے ہیں. سلف کا قول مشہور ہے اب اللہ ان یضل الا ان یضل من عصا. اللہ نے برائی کرنے والے کو ذلیل و رسوا کر کے ہی چھوڑنا ہے. اللہ جو انسان اگر برائی کرتا ہے، گناہوں میں ملوث ہے، چاہے وہ کتنا سفید کپڑے پہن لے، لیکن اللہ ذلیل کر کے ہی اسے چھوڑے گا. نمبر 4، برائی کی وجہ سے انسان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے. ضروری نہیں کہ جو کالا ہم دیکھ رہے ہیں وہ کالا ہو، لیکن اس کے چہرے سے نور نکل جاتا ہے اور دل تاریک ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. چہرے پر ہمیشہ پریشانی نظر آئے گی، دل گھٹن محسوس کرے گا. گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، نیکی کے کاموں کی طرف آگے نہیں بڑھتا. اور اسی طرح سے 5واں اثر یہ ہے کہ انسان کا جسم اور دل کمزور ہو جاتا ہے. انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے. سنانے آپ نے وہ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موٹے تازے ایک بندے کو لایا جائے گا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ کے نزدیک مچھر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہوگی. دیکھنے کو موٹا تازہ ہے لیکن اس کا جسم گناہوں کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے. نمبر 6، دنیا میں اس کے سارے معاملات تنگ ہو جاتے ہیں. جو بھی کام کرنا چاہتا ہے توفیق نہیں، ہدایت نہیں ملتی اور عمر اس کی چھوٹی پڑ جاتی ہے. گناہ کرنے والے کی عمر چھوٹی ہو جاتی ہے. نمبر 7، یہ سب سے بری ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے. گناہ کرنے والے کے دل پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں. جب گناہ بار بار کرتا ہے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. طبع اللہ علی قلبہ، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں کہ گنہگار ہے. نمبر 7 یا نمبر 8، اللہ رب العزت اس سے اعراض کر لیتے ہیں. سنا آپ نے کئی حدیثیں، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ نہ نگاہ اٹھائیں گے، نہ بات کریں گے، نہ ان پر رحم کریں گے. ان میں سے ایک احسان جتانے والا، ان میں سے ایک ایزاد ٹخنے سے نیچے رکھ کر گھومنے والا، ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی کرنے والا، بعض روایتوں ان میں سے ایک جو شراب میں یا نشے میں دھت رہنے والا. الغرض بہت ساری. ان میں سے بعض مرتبہ بعض حدیثوں میں اس عورت کا بھی نام آیا ہے جو شوہر کی نافرمانی کرتی ہے. اللہ مستعان. نمبر 9، جو انسان گناہ کرتا ہے اس سے حیا نکل جاتی ہے. حیا کیا ہے؟ صرف پلو اوڑھ لینا، شرما لینا حیا نہیں ہے. حیا یہ ہے، سلف نے کہا، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کا قول ہے، من لم یکن لہ حیاء یحجزہ عن محارم اللہ. حیا یہ ہے گناہوں کو دیکھ کر آپ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ حیا ہے. یہ حیا ہے. حیا پلو اوڑھ لینے میں یا برقع یا ٹوپی پہن لینے، جھبا پہن لینے میں حیا نہیں ہے. برائیوں سے رکنے میں حیا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو برائی سے روکے. اور آخری چیز جو 10ویں بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ دوسرے گناہ کو جنم دیتا ہے. یہ ایک برائی دوسرے برائی کو پیدا کرتی ہے. جب نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف آگے بڑھاتا ہے، آگے بڑھاتی ہے. گناہ دوسرے گناہوں کی طرف آگے بڑھاتا ہے. اگر سب کے لیے نصوص ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر بہت ہیں، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے. اگر گناہ ہو گئے ہیں تو توبہ کریں. پتہ نہیں کب ہمارا جنازہ اٹھے،
اور توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو. جب جنازہ اٹھ جائے گا تو توبہ کی مہلت نہیں ملے گی. لاکھ لوگ کہیں گے کہ توبہ کر لے, لاکھ لوگ کہیں گے کہ کلمہ پڑھ لے, لیکن سانس اکھڑے گی, کلمہ نہیں پڑھا جائے گا. اس دن سے پہلے توبہ کر لو. جوان کو بھی موت آتی ہے, بوڑھے کو بھی موت آتی ہے. موت آنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے, جب طے ہے اللہ موت دے دے گا. توبہ کرو, گناہوں سے پیچھا چھڑاؤ, ہر دن اپنے گناہوں کا حساب کرو, کیونکہ جب گناہوں کی گٹھری بڑی ہو جاتی ہے تو پھر انسان حساب نہیں کر سکتا. اپنے گناہوں کو سوچ سمجھ کر توبہ کرو, حساب و کتاب کرو, اور یاد رکھو بندوں کی حق تلفی نہ کرو, یہ کبھی معاف نہیں ہوتے. بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے. ظلم کل قیامت کے دن ضرور آئے گا, اور ظلم سے چھٹکارا نہیں ہے. اور مظلوم کی دعا کے پاس, مظلوم کی دعا کے لیے اللہ کے پاس کوئی حجاب نہیں ہے. دوسری بات, انسان توبہ کرے. نمبر 2, دعا کرے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری دعا سکھائی, اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اطاعت کی طرف پھیر دے, میری دل کو تیرے دین کی طرف ثابت قدم کر دے. دعائیں کرتے رہیں. کب دل پلٹ جائے, گناہ کرے. زندگی بھر انسان نیکیاں کرتا ہے, مرتے وقت کوئی ایسا گناہ کرتا ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے. لہذا حسن خاتمہ کی دعا کریں. اگر ظلم کرے ہو, ظلم لوٹائیں, توبت نصوح کریں, کیونکہ اللہ عزت کا وعدہ ہے, الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون شیئا. جو توبہ کریں, نیک اعمال کریں, اللہ رب العزت ان کو معاف کرے گا اور جنتوں میں داخل فرمائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچنے والا بنائے, چھوٹے گناہوں سے بچنے والا بنائے, بڑے گناہوں سے بچنے والا بنائے, ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے والا بنائے. اے رب ذوالجلال, ہماری توبہ قبول فرما لے. ہم گنہگار ہیں, عاصی ہیں, بے شمار گناہ کیے ہیں. تو بھی غفار ہے, تو بھی الستیر ہے, تو بھی التواب ہے, توبہ قبول کرتا ہے. یا مجیب الدعوات, ہماری توبہ کو قبول فرما لے. ہمارے گناہوں سے ہمیں بچا لے, ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے. اے اللہ, ہمارا جنازہ نکلنے سے پہلے ہم گناہوں سے پاک ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.